اس کا ٹائم خالی نہیں ہوگا تو وہ کبھی بھی غلط سوچ کی طرف نہیں جائے گا. یعنی ان کے ٹائم ٹیبل میں ایک ایسا وقت ضرور مقرر کیا جائے جس میں وہ اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کر اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں کو ان کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں. گھر کی سوری ایک پوائنٹ جو رہ گیا وہ یہی تھا کہ اس کو اسکول کی ٹائمنگ کے علاوہ، آرام کے ٹائمنگ کے علاوہ، تفریح کے ٹائم کے علاوہ گھریلو مسائل میں جو بیان ہو چکا وہ گھریلو مسائل میں شرکت کرے، ماں باپ کے ساتھ بیٹھے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے علماء ہمارے جو ہیں ان کی بھی زندگی کو ہم اگر پڑھیں تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ بے شک جس قدر بھی مصروف زندگی گزار رہے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی زندگی کا اپنے ایک دن کا جو خاص وقت مقرر کیا اپنے گھر والوں کے لیے، جس میں وہ بیٹھ کے بچوں کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، اپنے بیوی کے ساتھ گفتگو کرتے تھے. اس سے بچوں کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، بے شک ہمارے والدین جتنے بھی مصروف ہیں لیکن پھر بھی ہمارے لیے ٹائم نکال رہے ہیں. اسی طرح اسلام میں بھی ملتا ہے کہ بچوں کے لیے ٹائم نکالا جائے، ان کے ساتھ بچے گانا رفتار کی جائے، بچے گانا کام کیے جائیں، ان کے ساتھ کھیلا جائے، ان کو پیار کیا جائے، چوما جائے. یہ سب چیزیں شامل ہیں کہ مثلا گھر میں کس طرح سے ٹائم دیا جائے. جب آپ بیٹھ کر ایک بچے کی بات سنتے ہیں، جی بیٹا آج سارا دن میں کیا مسائل پیش آئے، دوستوں نے کیا کیا، آپ نے کیا کیا، یہ چیز ایک لحاظ سے بچے کی شخصیت کو اجاگر کرتی ہے. اور یہی چیز اس بات کا باعث بنتی ہے کہ جب بچہ باہر کسی برائی کی طرف جانے لگتا ہے تو اکثر بچوں میں یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خود کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر میں فلاں کام کروں گا تو جب میں گھر جاؤں گا میری ماں مجھ سے پوچھے گی یا باپ پوچھے گا تو میں اس بات کو کس طرح سے ان کو بتاؤں. یعنی مجھے اس بات سے ڈر کے یا اس بات سے شرم کر کے اس گناہ کی طرف یا برائی کی طرف یا معاشرے کے فساد کی طرف نہیں جاتے کہ میں اپنے والدین کے سامنے ان کو کیا جواب دوں گا. بالکل ایسے ہی ہے. جی محترمہ، مزید اس کے علاوہ آپ کیا کہنا چاہیں گی اور کون سا نقطہ جو ہے والدین کو جو ہے ان کو اہمیت دینی چاہیے؟ محبت کے ساتھ، ٹائم ٹیبل کے ساتھ جو ہے خود بچوں کے لیے صرف گھر میں ہی نہیں رہنا، تفریح کے لیے خود ان کو باہر لے کر جائیں. بالکل ان کو باہر لے کر جائیں، دیکھیں کہ وہ کس طرح کے کھیل پسند کرتے ہیں، کس طرح کے دوستوں کے، حتیٰ اگر یہ ہو سکے ممکن ہو تو اس کے دوستوں کو اس کے ساتھ لے کے جائے. اگر یہ کام اس کی ماں نہیں کر سکتی تو باپ تو ضرور کر سکتا ہے، باپ کا کام ہے. اگر بیٹی ہے تو ماں جائے، اور بیٹیاں جیسا کہ کم ہی باہر جاتی ہیں نوجوان ہونے کے بعد، تو بیٹا ہے تو باپ کو چاہیے کہ اس کو دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھے، اس طریقے سے ان کے ساتھ رابطہ برقرار کرے کہ اسے یہ ظاہر ہو یا اس طرح فیل نہ ہو کہ کیونکہ میرے فادر بیٹھے ہیں مجھے یہ گفتگو، یعنی اس طریقے سے اس کا ذہن یعنی پڑھ لیا جائے بچے کا کہ میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں آپ کا والد نہیں، آپ کا باپ نہیں، فادر نہیں، بلکہ آپ کا دوست بن کے بیٹھا ہوں. اب یہ بچہ جو ہے وہ آزاد طور پر جو ہے اپنی ہر قسم کی بات بتانا چاہے گا. تو پیرنٹس کو اور والدین کو، ماں باپ کو یا فادر کو پتہ چلے گا کہ میرے بچے میں کون سی خامی ہے، کون سی اچھائی ہے، کون سی برائی ہے. تو یہ ایک نقطہ جو ہے جس سے وہ برائیوں کو روک سکتا ہے، اس کے والد جو ہے وہ اس کو برائیوں سے روک سکتا ہے. یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ اس تفریح میں اس کے ساتھ شرکت کی جائے. بالکل. تو بس یہ شرکت کرنا جو ہے وہ باعث بنے گا کہ ایک تو بچے کی حوصلہ افزائی ہو، نوجوان کی حوصلہ افزائی ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ اس کو برائیوں سے روک سکے. جی آپ کی اس گفتگو سے میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا، اور یقیناً ہمارے ناظرین کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا ہوگا، جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ نوجوان لڑکیاں اور نوجوان لڑکے ان دونوں کی تفریح میں اور ان کے جو ہے وہ باہر آنے جانے میں دوستوں کے ساتھ، ان کی تربیت میں بھی یہاں اس مرحلے میں فرق ہے. ایک لڑکا ہے اور کیونکہ لڑکا جو ہے وہ جب نوجوان ہو جاتا ہے تو اسے یہ پسند نہیں کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ کہیں جائے. بالکل. وہ کہتا ہے کہ میں خود جانا پسند کروں گا. اور اسی طرح لڑکی بھی، نوجوان لڑکی بھی، اکثر لڑکی ہمارے آج کے دور کی یہ پسند نہیں کرتی کہ میں اپنی ماں کے ساتھ جاؤں. اور وہ یقیناً اس بات میں تھوڑی سی اپنی دوستوں کے سامنے شرم یا جو ہے وہ جھجک محسوس کرتی ہیں کہ میری دوستیں مذاق اڑائیں گی کہ ابھی تک اپنی ماں کے ساتھ آتی ہے. یہ لڑکا کہتا ہے کہ ابھی تک جو ہے یہ اپنے باپ کے ساتھ جاتا ہے، یعنی ابھی تک یہ اس قدر بڑا نہیں ہوا، یا اس میں یہاں بھی وہی مستقل ہونے والی بات آ جاتی ہے کہ آج کل کے نوجوان جو ہے وہ ہمیشہ مستقل ہونے کے بارے میں سوچتے ہیں. تو یہاں پر والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پر والدین کو کچھ غلطیاں نہیں کہوں گی، کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو باعث بنتی ہیں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ شرم محسوس کریں کہ میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ نہیں جانا چاہتا،
یا میں اپنی والدہ یا اپنے والد کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، اس کے بھی کچھ عوامل ہیں. وہ یہ کہ اب جب بچے دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے پیرنٹس کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں تو میں اپنی دوستوں، وہی جو بات بیان کر چکی، میں اپنے دوستوں کے ساتھ آزاد نہیں ہوں. بالکل کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ اپنے دوستوں میں ہی شیئر کرنا چاہتے ہیں، اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے. اس لیے کہ پیرنٹس ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں چاہیے کہ ایک دوستانہ رابطہ بھی برقرار کریں. یعنی جب دوستانہ رابطہ برقرار ہوگا تو بچے ایک طرح سے آزاد ہوں گے. اور دوسری چیز یہ کہ کچھ رہن سہن اور کچھ پہننے کے بارے میں جو ہے وہ پیرنٹس جو ہے جو تھوڑے سے پچھلے زمانے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ اب اگر اپنی بیٹی کے ساتھ جا رہے ہیں، بیٹی کہہ رہی ہے ماما یہ والے کپڑے پہن لیں یا یہ والا ڈریس پہن لیں، یہ والا دوپٹہ لے لیں، تو نہیں جو میں کرتی ہوں میں نے وہی کرنا ہے. اب جب وہ دوستوں کے سامنے جائے گی کہ اس کی والدہ نے، اس کی مدر نے ایسا ڈریس پہنا ہوا ہے، اس کو شرم محسوس ہو رہی ہے. تو تھوڑا سا بچوں کی شخصیت کا خیال رکھا جائے. جب آپ یہ چیزوں کا خیال رکھیں گے اور بچوں کو یہ بھی پتا ہوگا کہ میری ماں کا رابطہ جو ہے، میری ماں کے ساتھ جو میرا تعلق ہے وہ مادرانہ بھی ہے، ماں والا بھی ہے، دوستانہ بھی ہے. جب اس طریقے سے آپ پیرنٹس آگے بڑھیں گے تو بچے قطعاً جو ہے وہ آپ کے ساتھ چلیں گے اور ہمیشہ آپ کے ساتھ جاتے ہوئے خوشی محسوس کریں گے، نہ کہ شرم محسوس کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مزید نقطے کا اضافہ کرتے چلوں کہ اکثر والدین جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب اپنے بچوں کو باہر لے کر جاتے ہیں تو اس طرح سے ان کے ساتھ دوستانہ ماحول میں اور اس طرح ان کی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ ان کو دوستوں سے زیادہ اپنے والدین کے ساتھ باہر جانے میں مزہ آتا ہے. بالکل وہ جب دوستوں کے پاس بھی جاتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ جاتے ہیں تو بہت ہی خوشی کا اظہار اس بات پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے والدین بھی ہمارے ساتھ ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. بس یہ والدین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے بچوں کے ساتھ کون سا بیہیویئر اختیار کر رہے ہیں، کس بیہیویئر سے بول رہے ہیں، کس بیہیویئر سے اگر ان کی کوئی مسٹیک دیکھ رہے ہیں دوستوں کے سامنے. ہمارے کچھ پیرنٹس ایسے ہیں کہ دوستوں کے سامنے ہی اس کو ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ چیز باعث بنتی ہے کہ وہ بچہ شرم محسوس کرے دوستوں کے سامنے کہ مجھے میرے پیرنٹس ایسے بلاتے ہیں، مجھے یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں. تو یہی چیزیں باعث بنتی ہیں. یہ ایک طرح سے بچے کے اندر ایک احساس کمتری ہے. یہ احساس کمتری باعث بنتی ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو لے جانا پسند نہ کرے، حتیٰ اپنے دوستوں کو جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ میرے پیرنٹس سے میرے دوست ملے، یا ایسا نہ ہو کہ میرے دوست کچھ چیزیں میرے پیرنٹس کو بتا دیں یا میرے پیرنٹس جو ہیں وہ کچھ چیزیں میرے دوستوں کو بتا دیں. تو یہی چیز باعث بنتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جائیں. جی محترمہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت اچھے نکات کی جانب اشارہ کیا ہے. ایک بار پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتی چلوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. آپ کا بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بیٹھ کر ہمارے اس پروگرام کو دیکھا، اور امید کرتے ہیں کہ آپ آج کے ہمارے اس پروگرام سے ضرور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور مستفیض ہوئے ہوں گے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، خدا کی امان میں دیتے ہوئے فی امان اللہ.